مولا رضا علیہ السلام کے حرم پاک اور شہر مشہد کو الوداع کرنے کے بعد ہم مشہد شہر سے تقریباً کوئی 150-200 کلومیٹر دور مولا رضا علیہ السلام کی قدم گاہ پہنچ گئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا علیہ السلام نے ایک معجزہ کیا تھا۔ معجزہ یہ تھا کہ مولا علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے پتھر میں سے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد آپ بھی کافی حد تک پریشان اور حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ وہ وقت کے امام تھے اور ایسے معجزات یقیناً وہ کسی بھی ٹائم اور کہیں بھی کر سکتے تھے۔ اب میں اور عرفان بھائی دونوں ایک ساتھ اس جگہ کی تلاش میں نکل پڑے تھے جہاں مولا علیہ السلام نے معجزہ کیا تھا۔ ایران کی حکومت نے ان مقامات مقدسہ کو اس حد تک اپ گریڈ کر دیا ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے یقیناً وہ کم ہے، کیونکہ یہ مقامات مقدسہ اکثر پہاڑوں میں اونچائی پر موجود ہیں اور جہاں پر ہر ایک چیز کی سہولت موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا رضا علیہ السلام نے پتھر کو ٹھوکر مار کر اس میں سے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا، اور یہ جو آپ نیچے پانی دیکھ رہے ہیں یہ اسی چشمے کا پانی ہے۔ مشہد سے قم کی طرف جاتے ہوئے رات کو کھانے میں ہمیں ہوٹل پر وہی ابلے ہوئے چاول اور وہی ابلی ہوئی چیزیں ملی، جو کہ مجھے تو بالکل اتنی زیادہ خاص کوئی پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن کیا کریں، مجبوری، اب کھانا تو تھا۔ اب یہ کھانے کا مسئلہ صرف اور صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا، بلکہ قافلے میں موجود ہر ایک انسان کو یہ کھانا بالکل ہی پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایران میں جو کھانا جہاں بھی آپ کو ملتا ہے وہ ابلا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہے دردی جو رات دیکھو قاتل دے گھر، جو رات دیکھو قاتل دے گھر، علم لوایا دی ہے دردی، مان ودایا دی ہے دردی، غازی ٹردا سونیا ٹورا، غازی ٹردا سونیا ٹورا، ٹورن سکھایا دی ہے دردی، مان ودایا دی ہے دردی۔ ابھی ٹھیک ایگزیکٹ 5:02 ہو رہے ہیں صبح کے، اور ہم یہ سامنے بی بی شہر بانو کی مزار پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سائیڈ پہ یہ تہران ہے، تہران کے شہر میں بی بی شہر بانو کی زیارت پر ابھی ہم پہنچ چکے ہیں۔ سارا قافلہ ابھی ہمارا یہاں پر آ کے رکے، ابھی 1 منٹ ہوا ہوگا ہماری بس یہاں پر آ کے رکی ہے۔ ابھی اندر جا رہے ہیں، انشاءاللہ زیارت کریں گے، 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ یہیں پہ گزاریں گے اور پھر آگے روانہ ہوں گے۔ قم تک جانے کے لیے آگے ہماری 2 اور بھی زیارت ہیں جہاں پر ہم نے جانا ہے اور زیارت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ سے بی بی کے شہر کی روشنیاں چیک کریں، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے تہران شہر۔ اس مقام کی آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں کہ اس مقام پر بی بی شہر بانو ذوالجناح کے ساتھ آئی تھیں، اور اسی مقام پر آ کر بی بی اور ذوالجناح دونوں غائب ہو گئے تھے، مطلب پردہ غیبت میں چلے گئے تھے۔ جب مولا مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوگا تو وہی ذوالجناح مرتجز مولا امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح مرتجز زخمی حالت میں مولا امام مہدی علیہ السلام کی سواری بن کر آئے گا۔ پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ مزید سفر طے کرنے کے بعد ہمارا پورا قافلہ حضرت شاہ عبدالعظیم کی زیارت پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں کی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، میری زواری نہیں کر سکتا، تو وہ شاہ عبدالعظیم جا کر زیارت کرے، یقیناً اس کو میری زواری کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ان شارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ عراق جا کر مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم پاک کی زیارت کر سکے، وہ شاہ عبدالعظیم جا کر زیارت کر لے تو اس کو مکمل زواری کا ثواب ملے گا۔ پھر 1 گھنٹہ مزید سفر کرنے کے بعد ہم مرکز امام خمینی پہنچ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ایران میں انقلاب آیا، اور یقیناً اگر ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو امام خمینی اگر نہ ہوتے تو شاید میں بھی آج ایران اتنی ترقی نہ کر چکا ہوتا، اور نہ ہی ایران کے لوگوں میں اتنا انقلاب آتا۔ مرکز امام خمینی کیونکہ 8 بجے کھلتا ہے اور ہم 7:30 بجے پہنچ گئے تھے، اسی وجہ سے ہمیں آدھا گھنٹہ باہر انتظار کرنا پڑا۔ اندر سے مرکز امام خمینی ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے بندہ خواب میں دیکھ رہا ہو۔ یقیناً ایسی چیزیں تو میں نے آج تک صرف اور صرف خواب میں ہی دیکھی تھی، بلکہ خواب میں ہی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، اور آج وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ چکی تھی۔ اب یہ آپ اپنے سامنے امام خمینی کے مزار کے اندر کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ تو آج آپ کا بھائی الحمدللہ صبح 9:30 بجے یہاں پر بس ٹرمینل پر آ گیا تھا۔ قم شہر میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ ابھی میں اپنے ہوٹل کے صحن میں ٹھہرا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سے یہ ہے ہمارا ہوٹل، جس میں ہم 3-4
3-4 دن تک یہیں قم میں رہیں گی. اور یہ بالکل سامنے والی جو 3 ونڈو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہی سامنے والا کمرہ آپ کے بھائی کا ہے اور آپ کے بھائی کی فیملی کا ہے. اچھا کل نا آج رات جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو میں باہر نکلا ہوں ایسے. اب یہ نا مین انٹرنس ہے اندر داخل ہونے کے لیے, روم کے لیے اوپر جانے کے لیے. یہ مین گیٹ ہے باہر کا ہمارا ہوٹل کا. اچھا میں نا کل یہاں پہ آیا ہوں, میں اس دروازے کو نا ایسے اندر دھکے دے رہا تھا, اندر ایسے دھکیل رہا تھا. اب یہ نا اندر کی طرف نہیں کھلتا, یہ نا سائڈ پہ کھلتا ہے ایسے سلائڈ کر کے, اندر کی طرف نہیں کھلتا. یا میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں, لیکن میں ایسے کر رہا تھا لیکن یہ اس سائڈ پہ ایسے کھلتا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے پتہ نہیں تھا, ہم تو پہلی بار ادھر آئے ہیں. الحمدللہ مولا کی زیارت ہوئی ہے, مولا نے بلایا ہے, تو ان چیزوں کا اتنا خاص کوئی پتہ نہیں تھا. وہاں پہ نا سینسر لگے ہوئے تھے وہاں پہ جس ہوٹل میں پہلے ہم تھے, وہ نا خود بخود کھل جاتے تھے. اس کا تو ہمیں پتہ تھا, لیکن مجھے اس کا نہیں پتہ تھا کہ یہ اس سائڈ پہ سلائڈ میں کھلتا ہے. خیر ابھی تو پتہ چل گیا ہے. پھر یہاں کا موسم کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ موسم نا بالکل صحیح ہے, نہ ٹھنڈ ہے نہ گرمی ہے, بالکل پرفیکٹ موسم ہے. مطلب ابھی دیکھیں میں نے کوٹ بھی نہیں پہنا ہوا, صرف اور صرف شرٹ میں ٹھہرا ہوں. صبح کا ٹائم ہو رہا ہے, تقریباً 10-11 کا ٹائم ہو رہا ہے. سردی یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے. مشہد میں بہت زیادہ سردی تھی, پہلے دن تو کافی زیادہ سردی لگی تھی, اور مشہد سے یہاں قم تک آنے کے لیے ہمیں تقریباً 14 سے 15 گھنٹے لگے ہیں. اچھا میں نا آپ کو ایران کے بارے میں بتاؤں کہ ایران نا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. دوسرا مطلب اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے نا. اب مشہد سے ہم یہاں پر قم تک آئے ہیں نا, یقین کریں 15 گھنٹے کا سفر تھا. 15 گھنٹوں میں کہیں پر بھی کسی ایک جگہ پر بھی کوئی دوسرا شہر نہیں آیا. مطلب ان کے شہر اتنے دور دور ہیں, اتنا رقبہ زیادہ ہے ایران کا. شہر بالکل بھی نہیں ہے. ہاں کہیں کہیں پر ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن جیسے نہیں آ جاتے, گھر وہاں پر بھی نہیں تھے. کچھ دکانیں ہوتی تھی یا کچھ ہوٹل ہوتے تھے 3-4 بس, اور راستے میں بس سارا ہی سارا پہاڑ اور سنسان علاقے ہیں. آپ بھی اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا, بھائی آپ کا خیر سے زوار بن کر اپنے گھر خیر خیریت سے پہنچ جائے اور مولا ہر منزل تک رسائی حاصل کریں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.